بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج فلوئڈ میکینکس کے سیکشن 1 کا ہمارا 8واں لیکچر ہے، جس میں ہم پڑھیں گے کہ اسٹریک لائنز کیا ہوتی ہیں. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں اسٹریم لائنز کے متعلق پڑھا، اس کی ڈیفرینشیل ایکویشن کو ہم نے جو ہے وہ ڈرائیو کیا. تو اب ہم بات کرتے ہیں اسٹریک لائنز کے اوپر. تو اسٹریک لائنز ہے کیا؟ اسٹریک لائن از دی لوکس آف فلوئڈ پارٹیکلس. کہ یہ جو اسٹریک لائن ہے یہ دراصل گھر ہوتا ہے بہت سارے فلوئڈ پارٹیکلس کا that have passed sequentially through a prescribed point in the flow. کہ وہ ایک فکسڈ پوائنٹ سے گزرے، یعنی کہ تمام پارٹیکلز اگر کسی ایک فکسڈ پوائنٹ سے پاس ہو رہے ہوں، تو جیسے کہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ ایک ڈائی مٹیریل جو ہے آپ کے فلو ان موشن میں انجیکٹ کیا جا رہا ہے. تو دیکھیں یہاں سے یہ فکسڈ پہلا پارٹیکل نکلا، یہ جا رہا ہے، ادھر سے دوسرا نکلا، یہ جا رہا ہے، تیسرا نکل رہا ہے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں اور اسی طرح آٹھواں. تو اب یہ ان تمام پارٹیکلز کو ملا کے، چونکہ یہ تمام پارٹیکلز کسی ایک فکسڈ پوائنٹ سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو لہٰذا ان تمام کو ملا کر آپ اسٹریک لائن جو ہے وہ ڈرا کریں گے. یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کی اسٹریم لائنز تھی وہ اینالائٹک ورک کے لیے تھی، جبکہ اسٹریک لائن جو ہے وہ آپ کے ایکسپیریمنٹل ورک کے لیے ہے. یعنی کہ وہ جو ہم بناتے ہیں گرافیکلی ہے، صرف کہ امیجنری لائن ہے، تو ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ جی جب اس کے اوپر ٹینجنٹ ڈرا کریں تو ظاہر ہے ٹینجنٹ ہم پانی کے اوپر تو نہیں ڈرا کر رہے ہوں گے، وہ ایک پیج پہ کام ہو رہا ہوگا، اینالائٹک کام ہو رہا ہوگا. جبکہ یہ جو اسٹریک لائن ہے، اور ابھی ہم آگے پڑھیں گے پاتھ لائن، تو یہ دونوں لائنز جو ہیں وہ دراصل آپ کے ایکسپیریمنٹل ورک کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں. البتہ امیجنری آپ اسے بھی کہیں گے اسٹریک لائن کو، کیونکہ بات اس طرح ہے کہ جب وہ پارٹیکلز گزر رہے ہیں تو وہ پیچھے کوئی نشان نہیں چھوڑتے جا رہے، جیسے وہ ایک جہاز جو ہے وہ اوپر سے جا رہا ہو، تو وہ بادلوں میں ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو بادل بناتا ہوا جا رہا ہے، تو وہ اس طرح کی لائن تو نہیں ایک پارٹیکل بنائے گا. تو لہٰذا یہ بھی ایک امیجنری ہے، لیکن یہ ہم اپنے ایکسپیریمنٹل ورک میں اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. چلیں نوٹس اس سے پڑھتے ہیں. ڈیفینیشن: A streak line is a curve composed of all those fluid particles which passes through a fixed point. آسان سی at some earlier time کے کسی بھی وقت میں اگر ایک فکسڈ پوائنٹ سے جو کافی سارے پارٹیکلز گزرے تو ان سب کو جوڑ کر آپ ایک جو کرو ڈرا کریں گے وہ آپ کی اسٹریک لائن کہلائے گی. اور ایگزامپل بھی ادھر یہی دی ہوئی ہے کہ آپ سلولی انجیکٹ کریں کسی بھی ڈائنگ مٹیریل کو جو کہ کلر والا ہو at a given point تو in motion, then after a short while a colored line will appear in the water. This line is a streak line. تو وہ لائن کیا ہوگی جی؟ اسٹریک لائن ہوگی. آپ نے پڑھا کہ اسٹڈی موشن میں اسٹریم لائنز جو ہیں وہ پیرل ہوتی ہیں فلو کے، وہ چینج نہیں ہوتی ہیں، وہ سارا کچھ. تو اگر آپ کا فلو جو ہے وہ اسٹڈی ہو تو each successively injected particles follows precisely، یعنی کہ ہر ایک اگلا آنے والا پارٹیکل پچھلے والے کو فالو کرے گا اور ایک اسٹریٹ ڈائریکشن میں کر رہا ہوگا کہ جس میں وہ جا رہا ہے اسی میں فلو اسٹڈی آپ کا ٹائم کے لحاظ سے تبدیل نہیں ہو رہا. تو ایک فارمنگ اے اسٹڈی اسٹریک لائن دیٹ از ایگزیکٹلی دی سیم ایز دی اسٹریم لائن. کہ جب اسٹڈی موشن ہوتی ہے تو آپ کی اسٹریم لائن، آپ کی اسٹریک لائن، اور ابھی ہم آگے پڑھیں گے آپ کی پاتھ لائن، یہ ساری کی ساری ایک ہی جیسی ہوتی ہیں. کس کے لیے؟ اسٹڈی موشن کے لیے. یہ بات یاد رکھیں کیونکہ اسٹڈی موشن میں فلوئڈ کی پراپرٹیز چینج نہیں ہوتی ود رسپیکٹ ٹو ٹائم. تو آپ اسٹڈی موشن کے لیے اسٹریم لائن ڈرا کر لیں امیجنری، آپ اسٹڈی موشن کے لیے کسی بھی فلوئڈ کے اسٹڈی موشن کے لیے آپ اسٹریک لائن بنائیں، آپ اس کی پاتھ لائن بنائیں، تو وہ تینوں چینج نہیں ہوتی، ایک ہی جیسی رہتی، ایک ہی ہے اور سیم ہے. For unsteady motion, when the motion is unsteady, the particles injected at the same point at different times need not follow the same path. کہ اگر ہم نے جو ہے وہ آپ کا جو موشن ہے وہ انسٹڈی ہے فلوئڈ کی، تو جب آپ پارٹیکلز کو انجیکٹ کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر
جو پارٹیکل ہے وہ پچھلے والے پارٹیکل کے ہی راستے پر چلے. اس کا راستہ ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ادھر سے ویلوسٹی کی ڈائریکشن چینج ہو سکتی ہے انسٹڈی میں. تو thus in this case the three types of lines need not to be same. تو اس میں آپ یہ کہیں گے کہ بھئی اسٹریم لائنز, اسٹریک لائنز اور پاتھ لائنز جو ہیں وہ سیم نہیں ہوتی, یہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو آپ کے نوٹسز میں نہیں ہیں, یہ دیکھیں یہ ہم سارے پارٹیکلز کچھ جا رہے ہیں. تو یہاں پہ چونکہ یہ فکسڈ پوائنٹ ہے, یہ یہاں تک پہنچے, ہم نے ان کو ملا کے پارٹیکلز کو ملا کے یہ ڈفرینٹ پلیسز سے پوائنٹس نکل رہے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ اگر آپ کو ایسا لگے گا جیسے ایک پارٹیکلز میں سے دوسرا پارٹیکل جا رہا ہے, تو یہ سارے یعنی کہ جہاں پر پارٹیکلز موجود ہوں ان پارٹیکلز کو ملا کے اور یہ بھی تصور ہو کہ یہ ایک ہی پوائنٹ سے گزر کے آ رہے ہیں, تو آپ انہیں کہتے ہیں جی اسٹریک لائن. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہ پاتھ لائن کے اوپر. یہ نوٹس پہ نہیں ہے تو اس کی ڈیفینیشن جو ہے نوٹ کر لیجئے گا اوپر. تو آج انشاءاللہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک علیحدہ سے مطلب لیکچر بنا دیا جائے کہ what is the difference between stream lines, path lines اور streak lines. تو یہ انشاءاللہ آپ کو 1-2 دن میں مل جائے گا. لہٰذا پاتھ لائن اس کی ڈیفینیشن نوٹ کر کے رکھیے گا کہ a path line is an actual path. یہ ہے وہ راستہ جو کہ ایک پارٹیکل انڈیویجولی ٹریول کرتا ہے کسی بھی ٹائم پیریڈ کے اندر. اسٹریم لائنز کیا تھا کہ آئلرین اپروچ تھی, اسپیس کوآرڈینیٹس تھے. آپ نے اس میں یہ کیا کہ جو پارٹیکلز پڑے تھے ان سب کو جوڑ کر ایک ایسی لائن ڈرا کی کہ اگر ہم اس کے اوپر ٹینجنٹ ڈرا کریں تو وہ دراصل اس کی ویلوسٹی کی ڈائریکشن دے دے ان پارٹیکلز کی. تو یعنی کہ جیسے وہ سرکولر موشن میں کر رہے ہو تو موو کر رہی ہو کوئی چیز, تو اگر آپ اس کو روک دیں, انسٹنٹینیس پک لے لیں اس سرکولر موشن کی, تو پارٹیکل اصل میں جانا چاہتا ہوگا ٹو دی ٹینجنٹ ٹو دی سرکل. تو وہ والا کنسیپٹ تھا. جب ہم نے اسٹریک لائنز پڑھی پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے پارٹیکلز ہیں جو ایک ہی پوائنٹ سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں, تو آپ نے ان تمام کو جوڑ دیا, وہ اسٹریک لائن بن گئی. پاتھ لائن میں دراصل اب ایک ہی پارٹیکل ہے, آپ کی نظر جو ہے وہ صرف ایک پارٹیکل پر ہے, وہ جہاں جہاں پر جا رہا ہے آپ لائن کھینچتے جا رہے ہیں. یا ایسا کریں جی اس پارٹیکل پہ کلر لگا دیں, تو وہ جہاں جہاں پر جائے گا وہ اپنا راستہ خود ہی بناتا جائے گا. تو وہ جو لائن بنے گی وہ پاتھ لائن ہوگی. امید ہے کہ پاتھ لائن سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی what is differential equation of streak lines. The equation of streak line at time t can be derived by Lagrangian method. آپ دیکھیں کہ چونکہ اسٹریک لائن بہت سارے پارٹیکلز ہیں جو کہ علیحدہ آپ انجیکٹ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی آپ کے لیگرینجین میتھڈ کی, کیونکہ ہر پارٹیکل کے لیے ہم علیحدہ اس کے اسپیس کوآرڈینیٹ, اب وہ کہاں پہنچا, ظاہر ہے ہمیں پتا ہوگا کہ وہ کہاں پر موجود ہے, تو ہم پچھلے پارٹیکل میں سے جو ہے اس کی لائن ڈرا کر کے بنائیں گے, اس تک پہنچائیں گے. تو یہ جو سسٹم ہوگا وہ لیگرینجین سسٹم کہلائے گا, لیگرینجین اپروچ میں پڑھنا کہلائے گا. ان دس میتھڈ دی پوزیشن ایکس وائی زی آف اے فلوئڈ پارٹیکل, دیکھیں ایک کی بات ہو رہی ہے, تو وہ فنکشن ہوتے ہیں آپ کے کوآرڈینیٹس کے, ایکس ناٹ, وائی ناٹ, زی ناٹ, اور چوتھا کوآرڈینیٹ ہے آپ کا ٹی. یہ ایکس ناٹ یہ ہے جی کہ آپ اوریجن سے لے رہے ہیں اپنی جو پوزیشن کو, تو یہ پوزیشن ویکٹرز ہیں جو کہ اوریجن سے ہیں, اور یہ وہ پوزیشن ویکٹرز ہیں جو کہ کسی بھی ٹائم ٹی کے اوپر آپ کے موجود ہیں. ویئر ایکس ناٹ, وائی ناٹ, زیڈ ناٹ آر دی کوآرڈینیٹس آف دی انیشیل پوزیشن آف دی پارٹیکل ایٹ سم انیشیل ٹائم ٹی ناٹ, کہ کسی ٹی ناٹ ٹائم پر یہ کوآرڈینیٹس سے فرام دی اوریجن. اگر آپ ایسا یہ کریں کہ ایک ارلیئر ٹائم میں اس کو دیکھنا شروع کریں کہ ایسا ٹائم لیں جس کو ہم ایس سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جو کہ ٹی ناٹ سے تو بڑا ہے, مطلب انیشیل سے تو بڑا ہے لیکن ٹی سے ذرا پیچھے والا تھا, کہ جس پہ ہم نے یہ ایکویشنز ڈرائیو کی ہیں, جس پہ ہم یہاں اسٹڈی کرنا شروع کر رہے ہیں. تو یہ جو ایس ٹائم ہے یہ اس سے پچھلا ہے, لیکن انیشیل ٹائم سے آپ کے پاس تھوڑا سا بڑا بھی ہے. تو دیکھیں یہاں پر بھی چونکہ آپ کی انیشیل کوآرڈینیٹس کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے, تو آپ نے اس کو نام دیے x1, y1, z1, اور فنکشن سیم ہے, آپ کی کوآرڈینیٹ سیم ہے, صرف ڈفرنس کیا ہے آپ کے ٹائم s کا.
اگر آپ سالو کرنا شروع کریں ایکویشن 2 کو فار x0 y0 اور z0 تو ہم دیکھیں گے کہ دیکھیں جب بھی ہم کسی سائملٹینیس ایکویشنز کو سالو کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ویریبل موجود ہوتے ہیں دراصل ہم ان کا سلوشن نکال رہے ہوتے ہیں، ان کا جواب نکال رہے ہوتے ہیں کہ y از اکول ٹو ایف آف ایکس. تو اگر ہم نے اس ایکویشن کو سالو کیا تو ہم x کی ویلیوز پٹ کریں گے اور y کا جواب آئے گا. تو دیکھیں ہم چونکہ سالو کر رہے ہیں x0 y0 z0 کے لیے تو ہم نے یہ x0 y0 z0 کا جواب نکالا. اب فنکشنز چینج ہو چکے ہیں لیکن دیکھیں اس کے اندر کوآرڈینیٹس ہیں x1 y1 z1. ٹائم آپ کا سیم رہے گا اور وہ ہے s. تو اب چونکہ آپ اس میں ایکویشنز میں سے ویلیوز نکال چکے ہیں x0 y0 z0 کی، تو اگر آپ ایگزیکٹ ایکویشن 1 میں اسے پٹ کر دیں تو یہ آپ کے پاس آ جائیں گے ایکویشن آف اسٹریک لائنز. تو دیکھیں ہم نے x از اکول ٹو f1 اور جہاں پر آپ کا x0 تھا وہاں پہ g1 آ گیا، تو y0 کی جگہ جو ہے وہ g2 آ گیا اور z0 کی جگہ پہ g3. تو ہم نے ایکویشن 3 کو پٹ کیا ایکویشن 1 میں اور آپ کے پاس یہ آئی ہے جی ایکویشن آف اسٹریک لائنز. تو equation 4 is the desired equation of the streak lines. Note that since x1, y1, z1 are the coordinate of a fixed point, the parametric equation 4 of the streak lines are the functions of s and t. تو ظاہر ہے کہ یہ فکس پوائنٹ کے کوآرڈینیٹس ہیں، تو آپ کا جو ویریبل رہ جائے گا پیرامیٹرک ویریبل وہ آپ کا ٹائم t یا پھر s ہوگا. کل کے لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ لوکل کنویکٹیو اینڈ ٹوٹل ایکسیلریشن کیا ہوتا ہے.